خواتین کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. نہ جانے کسی لیے حیدر نے ان کے بازو کے، نہ جانے کسی لیے حیدر نے ان کے بازو کے، ہزار بوس گلے سے لگا لگا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. اور جن لوگوں کا راستہ نہیں بن رہا، جن کی سبیل کربلا کے لیے نہیں بن رہی ہے، یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کلام کے لفظوں کے تفصیل سے ان کے لیے بھی انشاءاللہ زیادہ راہ بنائیں، سبیل بنائیں. روکا ہے مفلسین بہت راستہ میرا، روکا ہے مفلسین بہت راستہ میرا، غازی نے ہاتھ تھام کے راستہ بنا دیا، از خود ہی کربلا کو بغا جا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں، اگلا زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں. غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں. غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں. غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں. سوغات سفر کچھ نہیں سامان عشق ہے، قسمت پہ میری بنے مظاہر عشق ہے، مولا سنبھال لینا مجھے آیا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا سنبھالو اپنی حاضری خدا کریں. میں زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں، غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں. اور آپ سب کی حاضری خدا کے سب مل کے زوہر بن کے کربلا جا رہا ہوں میں. سامان سفر کچھ نہیں سوغات عشق ہے، قسمت پہ میری بنے مظاہر عشق ہے،
مولا سنبھال لے نہ مجھے آ رہا ہوں میں زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں اگلا زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں روکا ہے مفلسین بہت راستہ میرا غازی نے ہاتھ تھام کے رستا بنا دیا از خود ہی کربلا کو بڑھا جا رہا ہوں میں زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں زوار بن کے وہ بلا جا رہا ہوں میں روایتوں میں ہے کہ جس مقام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں سے امام زمان پوری کائنات پر ظہور کے بعد حکومت کریں گے تو اس مقام کی اہمیت و منزلت کو بھی اپنے نگاہ میں رکھیے گا اور انشاءاللہ زیارت کا شرف بھی اپنے نگاہ میں رکھیے گا کہ ایک زائر کا مقام وہ ہے جو خدا ہی جان سکتا ہے اس کے علاوہ کون نہیں جان مومنو ہے در قرار کا پڑھاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے پڑھاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے مختار کا ماتم کر لو کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو ہائے گھر کا مقام رار کا مقام کر لو الذي
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس قبرستان میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں صاحب نے انٹری کی وہیں سے اور جہاں آپ چل رہے تھے روز پر یہ بھی قبرستان ہی دلاتا سب پورا وادی السلام اس کو کہتے ہیں وادی السلام کہتے ہیں. یہاں پر 70,000 1,24,000 کچھ انبیاء ہیں اس میں 70,000 انبیاء 70,000 انبیاء کی قبر یہاں موجود ہے. اولا 2 جو یہاں پر حضرت ہود اور حضرت صالح بس ان کی قبر باقی تھی یعنی علماء نے ان کی قبر واضح کی کیونکہ ان کی قبر واضح تھی. باقی جو 70,000 انبیاء ہیں ان کے علاوہ ان کی قبر واضح نہیں ہے مگر روایت موجود ہے امام کی معصومین کی کہ یہاں پر وادی السلام میں 70,000 انبیاء موجود ہیں. آج جو چل رہے ہیں شاید ان 70,000 انبیاء میں کسی انبیاء کی قبر پہ آپ چل رہے ہوں گے یقیناً. ان کا اجر ان کو مل رہا ہوگا وہ دعا آپ کے لیے کر رہے ہوں گے. یہ جو آپ ابھی زیارت کے لیے جائیں گے حضرت ہود اور صالح نبی تو جس کو جو دعا مانگنی ہے ضرور مانگیے گا. صحیح ہے حضرت ہود اور صالح یہ وہ قبرستان ہے چاہے آپ کہیں پر بھی دفن ہو جائیں کہیں پر بھی فرانس میں ہو لندن میں ہو پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو کہیں پر بھی آپ دفن ہو جائیں اگر امام کے چاہنے والا اگر امام نے آپ کو پسند کیا ہے تو آپ کی جسم مبارک کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اس وادی السلام میں. دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں آپ کہیں پر بھی دفن ہو جائیں کہیں پر بھی دفن ہو جائیں فرانس میں ہو جائیں جرمنی میں ہو جائیں لندن میں ہو جائیں آپ دفن وہاں ہوئے ہیں مگر اگر آپ مولا کے قریب تھے مولا کے واقعی سچے جانے والے تھے مولا آپ کو پسند کرتے تھے آپ نے وہ کام کیے جو مولا نے بتائے تھے آپ کو آپ کی قبر کو یعنی آپ کے جسم مبارک کو وہاں سے منتقل کر کے یہاں منتقل کر دیا جائے. بس ایک واقعہ بیان کروں گا اور آپ کی سمجھے تمام کروں گا. فرانس کا ایک شخص تھا فرانس کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے یا روس کا ایک ہمارا ایک شیعہ اس کو چھوڑ دو اور اس کے اندر منتقل ہو جاؤ. وہ عشق کے آخری انتہا تک پہنچ گیا تھا وہ سب بھول گیا تھا بس اسے لڑکی چاہیے تھی میں لڑکی سے شادی مجھے کرنی ہے. چھوڑا صحیح ہے میں اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیا اس نے مذہب اس سے شادی بھی ہو گئی کرسچن سے لڑکی سے. شادی ہونے کے بعد جو آپ روایت سنتے ہیں نا قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی محرم آتے تھے ہر سال اب بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے ماتم کیا ہے نوحے پڑھے مولا عباس کا غم مولا علی اکبر کا غم مولا قاسم کا غم اس کے اذہان میں موجود ہے. اب وہ نکال تو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے خون میں یہ بس گیا ہے فطرت میں ہمارے خون میں غم حسین ہے. ایک ہوتا ہے عادت ایک ہوتا ہے فطرت. عادت چیز چھوٹ جاتی ہے فطرت نہیں چھوٹے گی. پانی کی پیاس آپ کی فطرت ہے رونا آپ کا فطری عمل ہے. جب بھی غم آئے گا آپ روئیں گے. یہ عادت نہیں ہے کہ آپ غم آئے اور آپ نہ روئیں. جیسی کوئی آپ کا عزیز مرے گا یہ فطری عمل ہے کہ آپ اس کے غم میں گریہ کریں گے غم زدہ ہوں گے. یہ فطری عمل ہے. محرم آ گئے پہلی محرم آ گئی ایک اس کا چہرہ افسردہ ہو جاتا تھا. اس کی زوجہ اس سے پوچھتی تھی جب بھی محرم آتے ہیں تمہارا چہرہ افسردہ کیوں ہو جاتا ہے. اسے نہیں معلوم تھا اس کی زوجہ کرسچن تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی کرسچن تھی. 2 محرم آتے ہیں تمہارا اور چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے. 7 محرم میں تم بالکل مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہو مجھ سے مذاق کرنا چھوڑ دیتے ہو تمہارے چہرے پہ ہنسی نہیں ہوتی اور تم الگ الگ جا کے یعنی کمرے میں جا کے گریہ کرتے ہو روتے ہو. مجھے آواز آتی ہے بے شک تم مجھ سے چھپ کے کرتے ہو میں سنتی ہوں چھپ کر تم گریہ کرتی. 10 محرم آتی ہے
तुम्हारी अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर तुम्हारा वो नहीं है। बहुत गिरिया करती, बहुत पूछती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, बताओ बताओ मुझे बताओ, जब भी मुहर्रम आता है तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों गिरिया करते हो। उसने बताना शुरू किया। उसने पहली मुहर्रम से लेकर कि हमारे एक मौला हैं, रसूल खुदा के एक नवासे हैं, जो ईसाई इंजील में ही मौजूद है, जिनका जिक्र ये है, जिनके सदक़े में कायनात पैदा हुई। इसी तरह उसने बताना शुरू किया। आया 7 मुहर्रम तक, आया 10 मुहर्रम तक। 10 मुहर्रम को उसने बताना शुरू किया कि इन्होंने मोहम्मद को शहीद किया, उनके बच्चे थे, अली अकबर को शहीद किया, कासिम को शहीद किया। अब आखिरी बात करता है वो कहता है 6 माह का बच्चा था, रो रही थी वो, क्रिश्चियन रो रही थी। दिल तो फितरी अमल है, क्रिश्चियन हो कोई भी हो, यहूदी हो, किसी अगर गम के मामले, किसी गम के अगर सहने को सुनता है तो रोता तो है, रोने लगी। मगर जब अली असगर का तस्करा आया ना, अली असगर का तस्करा आया, जब उसने कहा ना एक लईन ने एक ऐसा तीर मारा, अगर पत्थर पे मारते तो उसके 2 टुकड़े हो जाते। उस 6 माह के बच्चे पे वो तीर लगा और उसका गला बिल्कुल छन्नी हो गया। तीर एक जगह से निकला, एक जगह से गया और दूसरी जगह से निकला। उसने ये जुमले कहे, वो गिरिया करने लगी। उसने कहा ऐसा हुआ, वाकई ऐसा हुआ? उसने कहा ऐसा नहीं। इसके बाद भी जुमला कहा, उसने कहा जब सबके सर काटे गए ना, काटे गए, काट लिए सबके सर, लईनों ने उसका सर भी कलम कर दिया। कहा 6 माह के बच्चे की क्या गलती थी? उसकी कौन सी जंग, उसने कौन सी जंग की है, कैसी जंग की है? लईनों ने उसको भी नहीं छोड़ा। उसने ये सुना, कहा मुझे इस मज़हब में मुंतकिल होना है, मुझे इस शिया मज़हब में जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे अभी जाना है, मुझे इसके बारे में पढ़ना है। उसने कहा सही है, तुम रुको, मैं तुम्हें अपने मज़हब में मुंतकिल करता हूँ। उसे कर दिया। मगर खुदा को क्या मंजूर था कि 1 साल के अंदर उसकी मौत हो गई। सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो उसके वालिदैन क्रिश्चियन थे। उस लड़के से, यानी उसका जो शौहर था, उसका जो हस्बैंड था, उससे उसकी ज़ौजा को छीन लिया। छीनने के बाद उसके वालिदैन ने कैसे ही उससे दफन कर दिया, जैसे क्रिश्चियन करते हैं ना, वैसे उसको अपनी बेटी को दफन कर दिया। उसको नहीं दिया, उस लड़के को नहीं दिया। तुमने हमारी बच्ची के साथ गलत किया, तुमने हमारी बच्ची का मज़हब मुंतकिल कर दिया, उसको सब करेंगे। वो जब आया दफन करने के बाद तो बहुत परेशान था, तजस्सुस में था, कहता था कैसे दफन किया होगा मेरी ज़ौजा को, इस्लाम के मुताबिक दफन नहीं किया इन्होंने, और अगर इस्लाम के मुताबिक अगर दफन नहीं हो तो मैयत जायज़ नहीं होती, हराम है। इन्होंने हराम काम किया है मेरी ज़ौजा के साथ। उसके ऊपर इख्तियार नहीं था कि वो अपनी ज़ौजा को दफन कर सके, सो जाता है। बस ये वाक़या, पूरा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया है ना, इसीलिए सुनाया। अब जुमला सुनिएगा, सो जाता है। थोड़ी देर में उसके ख्वाब में उसकी ज़ौजा आती है, कहती है परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, बेशक मुझे इन्होंने क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन कर दिया था, मगर अभी फरिश्ते मुझे लेके वहाँ से मुंतकिल करके वादी उस सलाम में लेकर आ गए हैं। क्यों? यहाँ जो दफन होता है, अगर मोमिन ना हो, मुत्तकी ना हो, परहेजगार ना हो, मौला का सच्चा चाहने वाला ना हो, मौला की बात पर अमल करने वाला ना हो, तो जो दूर दराज फरान जर्मनी में मौला के चाहने वाले या पाकिस्तान इंडिया में मौला के चाहने वाले दफन होते हैं, तो इनके यहाँ से जो मौला के सच्चे चाहने वाले नहीं थे, उनकी कब्रों को, यानी उनके जिस्म को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है, और उनके जिस्मों को जो जर्मनी, फ्रांस या इंडिया, पाकिस्तान में दफन हुए थे, अगर सच्चे चाहने वाले थे, उनको वहाँ से मुंतकिल करके यहाँ मुंतकिल कर दिया, वहाँ से निकाल कर यहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है। बस यही। वफा थी उनके लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए। हुसैन झूला झुलाते थे इनको ये कहकर,
حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. نہ جانے کسی لیے حیدر نے ان کے بازو کے، نہ جانے کسی لیے حیدر نے ان کے بازو کے، ہزار بوس گلے سے لگا لگا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی